مجلس، ذاکرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، تمام درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے پاک شجروں سے خلق کیا۔ میں شکر گزار۔ محترم سامعین، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو مجلس عزا میں اکٹھا کر کے عرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کر دی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یک زبان ہو کے یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ ہے عرش عزا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جنت کے سردار آ کر بیٹھ جائیں وہ پھر فرش نہیں رہا کرتا، وہ بن جاتا ہے عرش۔ اور آپ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو عرش عزا پر بٹھا کر جنت کے سرداروں کی ہم نشینی عطا کر دی۔ ورنہ یہ سعادت تو بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے پیسے والے ہیں لیکن ذکر حسین نہ کرواتے ہیں نہ اس میں آتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تھکے بیٹھے تو میں آپ کی سوچ سے پہلے حوالے کر دوں گا، ہوں ہاں کرتے رہیں گے تو گفتگو چلتی رہے گی۔ آپ سوچتے ہوں گے بڑے بڑا مل آنر ہے لیکن نہ مجالس کرواتا ہے نہ مجالس میں جاتا ہے، بڑا پیسے والا ہے لیکن ذکر علی و بطول نہیں کروا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذکر کروانا بھی چاہے تو آئے تطہیر نجاست کو ان کے قریب آنے نہیں دیتے۔ توجہ ہے نا؟ آخری آدمی تک حیدری یاد رکھیے گا۔ میں شکر گزار مجھ سے بہتر مجھ سے پہلے پڑھ چکے، مجھ سے بہت بہتر میرے بعد ممبر پہ موجود، اور ان بہترین کے درمیان میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے جاروں کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ محترم سامعین، یہ عام در نہیں ہے، یہاں پر وہ بھی جاروں کش رہے ہیں کہ جن کا نام اللہ نے خود رکھا ہے۔ میں شکر گزار، سلامت رہے۔ اچھا، اللہ نے ہر ایک کا نام خود نہیں رکھا۔ موسی صاحب قبلہ اور مجھ سے بہتر پڑھے لکھے موجود، پوچھ لیجئے گا بھائی اللہ نے یا اہل بیت کا نام خود رکھا ہے یا جو اہل بیت میں سے ہو گئے؟ نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بھائی کہتے ہیں جناب جو کلمہ پڑھتا تھا اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ نہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سے کلمہ گو ایسے ہیں جن کا پہلے بھی نام وہی رہا، بعد میں بھی نام وہی رہا، صرف اہل بیت میں سے تھے جن کا نام اللہ رکھتا تھا۔ اور اگر غیر بھی تھا، جب اہل بیت میں سے ہو گیا، اللہ کہتا ہے اب یہ روز بہا نہیں، یہ اہل بیت میں سے ہو گیا، اب اس کو سلمان کہا جا۔ میں شکر گزار، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی وہ جاروب کش در سید آقا اپنے ریش مبارک سے یہاں جاروب کشی کر رہا، اتنے میں جناب بلال آ گئے۔
کہا سلمان لوگ گھر چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں، ماں باپ چھوڑتے ہیں، زمینیں چھوڑتے ہیں، پیسہ کما سکیں، دولت کما سکیں، شہرت کما سکیں، اپنے لیے جتھا اکٹھا کر سکیں، فوجیں بنا سکیں، لیکن سلمان تجھے کیا ہو گیا؟ ایران کا علاقہ چھوڑایا، زرخیز جگہ چھوڑایا، ماں باپ چھوڑایا، شاہی چھوڑایا، لیکن یہاں پر آ کر در زہرا پر جارو کشی کر رہا ہے۔ سلمان آواز دے کر کہتا ہے بلال میری بات سن، جو خاندان بیچ دے دولت کے لیے تاریخ اسے مروان کہتی ہے، اور جو در زہرا پر جارو کشی کرے تاریخ اسی کو سلمان کہتی ہے۔ میں شکر گزار، توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس داد دیتے مجمع میں، اس وقت بھی بولتے مجمع میں بعض نعرہ نا یوں کر کے لگا رہے ہیں، نعرہ حیدری یا علی۔ اچھا جو نعرہ حیدری پہ ہاتھ بھی نہ کھول سکے وہ بھی گھر جا کے کہے گا میں مجلس سے ہو کے آیا ہوں۔ بھائی سوچو تو صحیح نا۔ اور یہ ہم نے تو نہیں کہا، مجھے صاحب اور میرے بھائیوں سے پوچھ لیجئے گا ہم نے کوئی کمیٹی بنائی ہو کہ جب بھی یا علی کہنا ہاتھ کھول لیا کرو؟ نہیں، شیعہ وہ کرتا ہی نہیں ہے جو اللہ نے نہ کہا ہو یا اس کے رسول نے نہ کہا۔ بھائی محراب کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے یہی تو آواز دے کر کہا جب بھی نعرہ تکبیر کو تو ہاتھ اٹھا لیا کرو۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں پلان کا ممبر بنا کر ممبر پہ کھڑے ہو کر علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر ہاتھ اٹھانا یہ بتاتا ہے یا نعرہ تکبیر پر ہاتھ اٹھ جایا کرے یا نعرہ حیدری پر ہاتھ اٹھا لیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہی بلال کہنے لگا سلمان میں بھی کوئی عرضی لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا ہوا بلال؟ کہا مجھے مسلمانوں نے اذان دینے سے منع کر دیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے میں جو آؤں لاہور سے ادھر حاضر ہوا، حکم ہوا تھا، وعدہ وفا ہو گیا حاضر۔ اب میں آ کے کہوں کہ جناب وہ لاہور میں وارڈن نے میرا چلان کر لیا۔ اچھا میں اپنا لائسنس بھی دے آیا، پرچی بھی لے آیا، بہل میں کھڑا ہو کے میں شکایت کر رہا ہوں لاہور والے وارڈن کی۔ بلال تجھے کیا ہو گیا؟ اذان اللہ کی ہے یا رسول کی؟ جا ان کے پاس جا۔ یہ کس در پہ آ گیا؟ اور بلال ایسے ہی نہیں آیا۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو تھکے بیٹھے انہیں چھٹی ہے، جو مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے میرا جملہ سن کے میرا رزق داد مجھ تک پہنچا ضرور دیجئے گا۔ بلال عام در پہ نہیں آیا، یہ اس در پہ آیا کہ چلتا در جنت سے فرشتہ ہے میکائیل چلا در جنت سے رکا در زہرا پر، جبرائیل چلا در جنت سے رکا در زہرا پر، اور یہ چلتا در جنت سے ہے رکتا در زہرا پر ہے، اور در زہرا پر رک کر یہ نہیں کہتا میکائیل آیا ہے، جبرائیل آیا ہے، اسرائیل آیا ہے، اسرافیل آیا ہے، دستک دے کر کہتا ہے فقیر آیا ہے، مسکین آیا ہے، درزی آیا ہے، جھولا جھلانے والا آیا۔ میں شکر گزار، آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ خانوادہ خاندان کسی کا محتاج نہیں۔ حیدری بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی بلال تو وہ در دیکھ کر آیا جو فرشتوں کے لیے بھی گداگری کا در بنا ہوا تھا۔ میں شکر گزار، دستک دی، کہا کچھ نہیں۔ اندر سے بیوی نے پوچھا کون آیا ہے؟ بی بی فضہ نے کہا بی بی سے کہو دنیا کا ستایا ہوا آیا، مسجد میں سے مسلمانوں کا نکالا ہوا آیا ہے، بتایا نہیں کیا کرنے آیا ہے، کیونکہ جانتا تھا اس در پہ آیا ہوں جس در پر سوالی کو سوال کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ بھئی یہی تو وجہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حاتم طائی کے پاس جو محل تھا 40 دروازوں سے دیتا تھا، کتنا سخی تھا، کتنا سخی تھا۔ اسی شہر علم کے در میں جو چھوٹا در تھا جسے حسین کہتے ہیں،
ان کا 40 دروازوں سے دیتا تھا. کتنا کنجوس تھا بھئی, 40 دروازوں سے دے رہا ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے سخی ہے, مولا حسین کہتے ہیں کنجوس تھا. کہ مولا آپ کا کہنا سچ ہے, لیکن کنجوس کیسے 40 دروازوں سے دیتا تھا؟ مولا نے مسکرا کے کہا مانگنے والے کی مانگ پہلے دروازے سے پوری ہو جاتی تو وہ 40 پہ کیوں جاتا؟ توجہ ہے نا؟ تھک گئے میرے خیال میں. جو مجمع تھک گیا مجھے بتا دے. اگر سننا چاہتے ہیں ایک نعرہ ایسا سنائے کہ میرا دل بھی کرے کہ میں آپ کو سناؤں مجلس. یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر. اگر اس کو پہلے در سے اتنا مل جاتا کہ ضرورت پوری ہو جاتی, وہ باقی 40 دروں پہ جاتا کیوں؟ یہ اس در پہ آیا ہے جہاں آنے والے کو صرف رزق نہیں ملتا, 70 نسلوں کو دے دیا جاتا. میرے بھائی کی آمد پہ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے. مولا ان کی یہ حاضری قبول فرمائے, یہ لنگر مجالس ماتم ان کی نسلوں میں جاری ہو ساری. توجہ ہے نا؟ بلال نے بتایا نہیں کیوں آیا. بی بی نے بس اتنا کہا بلال اونچا گھر دیکھ کر آخر تو بھی آ ہی گیا نا. جا بلال, سچی ماں کی سچی بیٹی ہو کر تجھ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک تو اذان نہیں دے گا سورج ابھرے گا ہی نہیں. میں شکر گزار ہوں, ان ہاتھوں کا شکر گزار ہوں, ان زبانوں کا شکر گزار. یک زبان ہو کے حیدری. اچھا بلال کو جیسے جواب ملا نا, اتنا مطمئن, اتنا مطمئن, پھر کسی اور در پہ گیا ہی نہیں. اپنے گھر آیا, بستر پر آ کر سکون سے سو گیا. اچھا جنہوں نے منع کیا تھا انہوں نے تو یہ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھے تو صحیح, رنگ کا کالا ہے, حبشہ کا آیا ہوا ہے, اب تک یہ مجاوری کرتا رہا, نوکری کرتا رہا, غلام رہا, اب یہاں پہ اذان بھی صحیح نہیں دیتا. اشہد انا کی وجہ کہتا ہے اسہد انا. اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیج کے کہا جبرائیل جا کے کہہ دے بعد از درود و سلام اللہ یہ فرماتا ہے کہ نبی کے امتی بلال کا ظاہر دیکھتے ہیں, میں اس کے دل کے اندر نور ولایت دیکھتا. توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں جو ان جملوں پہ بول رہے. اچھا بلال سو گیا, منت نہیں کی, سماجت نہیں کی, بے یقینی دل میں نہیں آئی, کیونکہ جانتا تھا کہ جو سورج کو لے آنے لے جانے پہ فرشتے ہیں وہ تو اسی در کے غلام ہیں نا. کیا جرات ہے جب بی بی نے کہہ دیا نہیں ابھرے گا. اچھا جنہوں نے نکالا تھا وہ انتظار میں بار بار دیکھ رہے ہیں, لیٹ لیٹ کے کمروں میں درد ہو گئی, کمرے بن گئے. توجہ ہے کہ نہیں؟ چلتے پھر رہے ہیں کہ یہاں تھوڑی سی جھلک ہو ہم اذان دیں, لیکن سورج کو روکا کس نے؟ بھئی آپ جتنے بیٹھے ہوئے قبلہ قیامت پہ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے. نہیں ماشاءاللہ اگر یہ بآواز بلند ہے تو اس سے آہستہ درود سنا دیجئے. تو جو ہے نا. اچھا مجھے بتائیں, میں لاہور سے چلا یہاں حاضر ہوا, کیا یہ وقت گزرا نہیں درمیان میں؟ گزرا. یہ صبح سے مجلس شروع ہے, رات تک جائے گی. کیا آپ لوگ سورج کو روک سکتے ہیں؟ منت کر لیں, سماجت کر لیں, نہیں, کیونکہ آپ کے اختیار میں سورج کی چال کو روکنا ہے ہی نہیں, چلتے ہوئے چاند کی چلن کو تھامنا ہے ہی نہیں. اس سے بڑا جملہ نہیں, جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. ہمارے بس میں نہیں ہے کہ 12 گھڑوں کی اس گھڑی کے اندر در بدر ہوتے 3 کانٹوں کو روک سکے. ہم 1400 سال سے ہر منبر پہ کھڑے ہو کر دشمن حیدر قرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے, اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہوتا ہے. میں شکر گزار بھائی آپ سلامت, مولا آباد و شاد رہے. جانتے تھے کہ جس کو حکم ملا ہے
ان کے اشارے کے بغیر تو چلنے والا نہیں. اچھا میں کہوں گا بھائی منع کر دیا تھا تو جاؤ اذان بھی دے لو. کہا نہیں اذان دے نہیں سکتے. کیوں؟ کہ ابھی وہ پہر نہیں آیا کہ جب سورج تھوڑی دیر بعد طلوع ہو جائے. یہ تو اس وقت پہ وقت رکا ہوا ہے. کتنے گھنٹے رہے ہوں گے, کتنے گھنٹے چلے ہوں گے مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جب بندہ اک جاتا ہے مقابلہ کر کر کے تو پھر آ گئے واپس بلال کے پاس. بلال غلطی ہو گئی, بلال آزان دے, آزان دے. میں کہوں گا ماشاءاللہ اتنے باعزت لوگ, اتنے اونچے اونچے قد کے لوگ کیوں آئے بلال کے پاس؟ نہ آتے, جائیں آزان دے دیں. کہا نہیں, آپ نے دیکھا نہیں یہ بلال کی آزان کے لیے صرف سورج نہیں رکا, ہمارا رزق بھی رک گیا. جو بول سکتا ہے, جو بول سکتا ہے, توجہ ہے نا بھائی. میں جملہ آپ کے حوالے کہنے لگا ہوں, مجھے بتائیں تو صحیح. یہ کہتے ہیں جی ملنگوں کو کیا ہو جاتا ہے, یہ علم دیکھتے ہیں وہیں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, یہ در زہرا جہاں پر دیکھتے ہیں وہیں پہ چوکٹ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں, یہ شاہ نجف کی چوکٹ پہ سجدہ کرتے ہیں, یہ کبھی کریم کربلا کی چوکٹ پہ سجدہ کرتے ہیں, کبھی وہاں دعا, کبھی نجف میں دعا, کبھی کربلا میں دعا, کبھی سامرا میں دعا, کبھی کاظمین میں دعا. میں کہوں گا ہم سے نہ پوچھو, اب بلال سے پوچھو اور بلال کے روکنے والوں سے پوچھو. جب بلال صرف سورج نہیں روکا ہوا, جو رزق پہنچنا تھا وہ رزق رکا ہوا ہے, جو اولاد ہونی تھی اولاد رکی ہوئی ہے, جو موت آنی تھی وہ موت رکی ہوئی ہے. اور جب بلال در زہرا سے مانگ کر رزق روک سکتا ہے تو ہم در زہرا سے مانگ کر رزق تقسیم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں شکر گزار, میں شکر گزار ہوں. میں سمجھا صبح سے مجمع ایک ایک عالم اور ذاکر کو سن رہا ہے, میں سمجھا تھا مجمع سن ہوا بیٹھا ہے, لیکن نہیں, آپ نہ تھکے ہیں نہ سن ہوئے ہیں. اس وقت آپ کے علاقے میں یہ نعرے بتا رہے ہیں کہ علی تو تھکے ہوں گا تو امام ہو ہی نہیں سکتا. توجہ ہے نا. بلال آزان دے, بلال آزان دے. جناب بلال نے آزان دی لیکن منہ کیا کعبہ کی طرف. یہ جناب بلال کا معمول تھا کہ جب بھی آزان دیتے تھے, وہ بیابان میں آزان دے, وہ قبرستان میں آزان دے, وہ ریگستان میں آزان دے, وہ میدان میں آزان دے, وہ شہر میں آزان دے, جہاں پر بھی آزان دیتے تھے منہ کعبہ کی طرف کرتے تھے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کعبہ فتح ہو گیا, مسلمان کعبے کے گرد جمع ہو گئے. جو کعبے کی طرف منہ کرتا تھا وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا. بھائی تھک گئے تو میں ممبر حوالے کر دیتا ہوں, لیکن جب تک کھڑا ہوں پھر میرا ساتھ ضرور دیجئے گا. 2 جملے عقیدت کے آپ کے حوالے ممبر حوالے کر دوں گا, کیونکہ بھائی ممبر پہ حاضری دینے آیا ہوں, قبضہ کرنے تو آیا نہیں. توجہ ہے نا. اچھا کھڑے بلا تشبیہ کعبے کی چھت پہ, صحابہ سب جمع, رسول موجود, بلال آزان دے تو ہم آج کھل کے نماز پڑھیں گے, کھل کے, خطرہ ہی کوئی نہیں. کیونکہ اکثر کو خطرہ ہوتا تھا سجدے سے بھاگ جاتے تھے. ہاں یہ بلا مبالغہ آپ آج بھی یوٹیوب پہ نکال لیجئے گا. ٹرین رکی, نکلے, صفے بن گئی نماز کے لیے, 4 رکعت نماز پڑھتے واجب قربتاً, اللہ اکبر, ٹرین نے سیٹی بجا دی, اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, ٹرین چلنی شروع ہوئی, پیچھے سے صفے غائب, ٹرین نہ چھوٹ جائے, جنت کی کس کو پرواہ ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ بلال آزان دے. بلال کبھی دائیں جا رہے ہیں, بائیں جا رہے ہیں, مشرق جا رہے ہیں, مغرب جا رہے ہیں, شمال جا رہے ہیں, جنوب جا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. بلال آزان کیوں نہیں دیتا؟ کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب بھی منہ کرتا تھا کعبہ کی طرف کرتا تھا, آج کعبہ کے چھت پہ منہ کروں کدھر؟ میرے بھائی کی آمد پہ بواز بلند درود پڑھ دیجئے. اچھا ماشاءاللہ ذاکرین کی تعداد زیادہ ہو گئی, پڑھنے والوں کے لیے وقت کم ہو گیا.
اب میرے اختیار میں تو ہے نہیں کہ میں سورج کو روک لوں ہے، لیکن اتنا تو اختیار ہے نا کہ اگر آپ نعرہ لگا دیں گے ممبر حوالے کر دوں گا، نہیں تو رات تک آپ بھی یہیں پر میں بھی یہیں پر، یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. یہاں جناب بلال کعبہ کی چھت پہ اب اذان نہیں دے رہے. کہ بلال وجہ کیا ہے؟ تو اذان نہیں دیتا، سورج نہیں چلتا، سورج نہیں چلتا ہمارا رزق رک جاتا ہے. اذان کیوں نہیں دیتا؟ کہ سمجھ نہیں آ رہی منہ کروں کس طرح. صحابہ کہتے ہیں تجھے اتنا بڑا ہو گیا، یہ عمر ہو گئی، تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کدھر منہ کر کے اذان دے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے چاروں طرف خدا موجود ہے، جدھر مرضی منہ کر کے اذان دے دے. بلال آواز دے کر کہتے ہیں مسلمانوں تو نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے. بے شک اللہ چاروں طرف ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جب تک چاروں میں سے کسی ایک کو اپنا قبلہ کعبہ نہیں بنائے گا، یہ نماز منہ پہ دے ماروں گا. جیو سلامت رہو، آباد رہو، مولا اپنی عزت ایمان میں رکھے. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو. توجہ ہے نا؟ اچھا جو ابھی بھی اتنے گونجتے مجمع میں نعرہ نہیں لگا رہے، بھئی مجھے بتاؤ تو صحیح وہ زبانیں لی کس لیے ہیں؟ وہ زبانیں جو چائے کے ڈھابوں پہ بولتی ہیں، جو چپالوں میں بولتی ہیں، جو گلی محلوں میں بولتی ہیں، جو اسکول کالجوں میں بولتی ہیں، جو بزرگوں کے سامنے بولتی رہتی ہے، وہ ذکر علی میں آ کر چپ کر جائیں تو ہم نے اس زبان کا کرنا کیا ہے؟ جو مولا کی غیبت میں ان کے ذکر میں نہیں بول سکتی، وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولے گی؟ توجہ ہے نا؟ بیداری کا ثبوت دیتے حیدری. میں شکر گزار ہوں، تمام کروں، فضائل میں تمام کر جاؤں گا. میرے بعد آنے والے بھائی مصائب پڑھیں گے. کعبہ کی چھت پہ اذان کیوں نہیں دیتا؟ کہ سمجھ نہیں آ رہی منہ کروں کدھر. اتنی دیر میں جناب جبرائیل آ گئے. توجہ، جناب جبرائیل آ گئے، آ کے کہتے ہیں بعد از درود و سلام اللہ یہ فرما رہا ہے بلال نے جب بھی اذان دی منہ کعبہ کی طرف کیا. اس نے گھر میں اذان دی منہ کعبہ کی طرف، مکے میں اذان دی منہ کعبہ کی طرف، مدینے میں اذان دی منہ کعبہ کی طرف، میدان میں اذان دی منہ کعبہ کی طرف، قبرستان میں اذان دی منہ کعبہ کی طرف. آج کعبہ کی چھت پہ ہے تو مجمع میں دیکھے علی کہاں کھڑے ہیں. سلامت رہے، سلامت رہے حیدری. ایک جملہ اور، سلامت رہو، آباد رہو. بھائی مجھے یہ بتائیں، بھائی کا شیڈول سالانہ ہے کہ مجلس ہونی ہے، صبح سے شام تک ہونی ہے. ہم نے بنائی ایک کمیٹی، ہم چلے گئے علاقے کے مولویوں کے پاس. میں نے کہا مولوی صاحب ایسا ہے فجر پڑھوا لیجئے گا، اس کے بعد فجر کے فوراً بعد ظہر کی اذان دے لیجئے گا، عصر کی بھی فوراً، اور 10 منٹ کے وقفے سے مغرب بھی کروا لیجئے گا. ان کا بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے. میں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ بھائی ہم تو مؤذن ہیں، ہم نے اذان دینی ہوتی ہے چلتے ہوئے سورج کو دیکھ کے. جیسے جیسے سورج رخ بدلتا ہے ہم اذان دیتے جاتے ہیں. میں نے کہا اکٹھی نہیں دے سکتے، ہماری مجلس ہے. کہ نہیں جی اکٹھی نہیں ہو سکتی، ہم نے سورج کے مطابق دینی ہوتی ہے. میں نے کہا پھر تو اتنا بڑا مؤذن تو ہے نہیں. مولوی نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، کہا کتنا بڑا مؤذن؟ میں نے کہا جتنا بڑا مؤذن رسول جناب بلال ہے. آخری جملے عقیدے کے آپ کے حوالے. میں نے کہا بھائی تم بتاؤ تو صحیح، جناب بلال تو اتنے بڑے مؤذن تھے کہ جب تک اذان نہیں دیتے تھے سورج چلتا نہیں تھا. تو چلتا اس وجہ سے کہ سورج چلے تو اذان دے، بلال اذان روک دے سورج رک جاتا تھا. اور مجھے بتا تو صحیح بلال کی اذان بڑی ہے یا تیری اذان؟ کہ بلال کی اذان بھی بڑی ہے اور نماز بھی بڑی ہے. میں نے کہا پھر مجھے بتا تو صحیح، بلال اذان دیتا تھا علی کو دیکھ کر، اور جب علی کو دیکھ کر بلال کی اذان باطل نہیں ہوتی تو علی کا نام لینے سے ہماری نماز باطل کیسے؟ میں شکر